بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب مسلمان جتنے بھی انبیاء کرام کے بارے میں جانتے ہیں وہ سب انسان میں سے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم ہم انسانوں کے ساتھ جنات کے لیے بھی بنائی ہیں، تو کچھ لوگوں کے دل میں سوال ہوتا ہے، ہم انسان اچھے اور برے اعمال کرتے ہیں جس سے ہم جنت اور جہنم میں جاتے ہیں، اور جنات بھی اچھے اور برے اعمال کرتے ہیں تو وہ بھی جنت اور جہنم میں جاتے ہیں۔ دیکھیں، انسان میں سے جو نبی ہوتے ہیں ان کی پیروی کرنے کا حکم ملا ہے جنات کو بھی۔ انسانوں میں سے انبیاء کرام پر جب کوئی اللہ کی وحی آتی تو اس کو عوام کے سامنے جب وہ نبی پیش کرتے تب جنات انہیں سنتے اور پھر اپنی قوم میں جا کر اس کی دعوت دیتے، جیسا کہ قرآن میں بھی آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات نے قرآن سنا اور اپنی قوم میں جا کر اس کو بیان کیا۔ میں جانتا ہوں آپ سب لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ میں فوراً اصل مدعے پہ آ جاؤں کہ جنات نبی کیوں نہیں ہوتے۔ دیکھیں، جنات میں نبوت اس لیے نہیں ہوتی، اس کی بنیادی طور پر دو وجوہات ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے، ہم انسان جنات کی بات سن اور سمجھ نہیں سکتے، لیکن جنات ہماری بات سن سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اگر جنات میں اللہ نبی بنا کر بھیجے تو ہم تو ان کی باتوں کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ اور دوسری جو اہم وجہ ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ جنات نیک ہونے کے باوجود ان کے اندر کچھ شرارتیں ہوتی ہیں، اور نبی کی صفت میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، تو جسے بھی اللہ نے نبی بنایا وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پر یہی وجہ لگتی ہے کہ جنات میں اللہ نے نبوت نہیں رکھی، اور جنات میں نبوت نہیں ہوتی اس پر پوری امت کا اجماع نہیں ہے، بلکہ اکثر علماء کا ماننا ہے یہ کہ جنات میں نبوت نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ علماء کا یہ بھی ماننا ہے کہ جنات میں بھی نبوت ہوتی ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے جو اکثر علماء کی ہے کہ جنات میں نبوت نہیں ہوتی۔ جنات کی شرارتوں سے اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ ان کی پریشانی کا سب سے بڑا جو حل ہے وہ ہے ایمان اور عقیدہ، اس کے بعد ہے رقیہ اور عمل، لیکن جو اصل ہے وہ ہے ایمان اور عقیدہ۔ اللہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، جنات کو نہیں، تو پہلے جن کو ہمیں اس کے مقام پر لانا ہوگا جو اس کا ہے اور جو ہمارا ہے، اور ڈر صرف اللہ سے ہی ہو، کسی اور سے نہیں۔ جب یہ عقیدہ ہمارے اندر ہوگا تو جن بھی ہم سے دور بھاگے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم جانتے ہیں، جس راستے سے وہ گزرتے شیطان یعنی جن وہاں سے بھاگ جاتا۔ ایسا کیوں ہوتا؟ وہ کوئی بہت رقیہ تعویذ تو نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا ایمان عقیدہ اتنا بلند تھا، جنات کو معلوم ہوتا یہاں اپنی شرارت نہیں چلے گی تو جنات کو اس کے اصل مقام پر لاؤ پہلے، انشاءاللہ کوئی جن تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔